مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35 سے بیان ہے۔ پیچھے ان لوگوں کا ذکر گزرا تھا جو رحمان کا انکار کرتے ہیں اور کافر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات مانگا کرتے تھے، اور پھر کافروں کے اوپر جو مصیبتیں اور جو عذاب اللہ کے نازل ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد متقین کا ذکر ہے، یعنی متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ متقین کا انجام ہے۔ اور کافروں کا انجام دوزخ ہے، وہ پیچھے بھی پڑھائیں گے اور یہاں پر بھی فرما دیا پچھلی آیات میں، اور یہاں پہ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اب جنت کا ذکر کیا گیا ہے اور جنت کے 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اب جیسے کہ سورہ محمد کے اندر اللہ پاک نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، نیک لوگوں سے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے لوگوں سے، اللہ نے جو بھی حکم دیا اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہی تو پرہیزگار ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور صرف ان راستوں پر چلتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ تو اس جنت کا حال مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں۔ اس میں اس جنت کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہ صرف پانی کی نہریں بلکہ اس میں دودھ کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہو، اور دودھ کی نہریں اور دریا بہہ رہی ہیں جنت کے اندر، دودھ کے، اور پھر وہ دودھ بھی جنت کا، اور پھر وہ دریاؤں اور نہروں کی شکل کے اندر، اور پھر وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ،
اور پھر ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے، یعنی جنت کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہوں، ایسے دودھ کی نہریں اور دریا بہہ رہی ہیں جو ذائقہ جس کا تبدیل نہ ہو، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں کہ جو پینے والوں کے لیے عجیب لذت بخش ہیں کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اس کے جنت کے اندر شہد کے دریا اور نہریں بہہ رہی ہیں جنت کے اندر۔ تو اب یہ تو جنت کی ان نہروں کا میں نے ذکر کر دیا، وہ جو پانی کی اور دودھ کی اور شراب کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو قرآن پاک کا ایک طریقہ ہے، قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے کہ قرآن کافروں کا ذکر کرنے کے بعد ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے، ایمان والوں کا بھی ذکر کرتا ہے، اندھیرے کے ساتھ روشنی کا ذکر کرتا ہے، اچھے کے ساتھ برے کا ذکر کرتا ہے، تاکہ ایک تمیز، ایک فرق معلوم ہو جون سے۔ اب پیچھے کافروں کا ذکر کل جہاں مکمل ہوا اور ان کے عذاب اور ان کے انجام کا ذکر، اب مسلمانوں کے انجام کا بتایا جا رہا ہے، ایمان والوں کے انجام کا۔ کون لوگ؟ متقین، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو اللہ کے احکامات کے اوپر پورا پورا اترنے والے لوگ ہیں، جن کی پہلے تو جنت کی نہروں اور دریاؤں کا ذکر ہوا۔ جنت کی کسی ایک چیز کا انسان کیا تصور کرے گا کہ وہ کیسی ہے، جو روایات میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ کافروں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کا، پھر اب مسلمانوں کے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہرحال تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جو آخری انجام ہے، کافروں کا بھی وہ انجام بیان کر دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت کی 3 صفات بیان کی۔ ایک یہ کہ جنت کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور اس کا ذکر میں نے آپ سے کر دیا کہ وہ کون کون سے دریا اور نہریں ہیں۔ دوسرا یہ کہ جنت کے پھل جون سے ہیں یہ دائمی ہیں، دنیا کے جو باغات ہیں یا پھل ہیں یا پتے ہیں یہ عارضی ہیں، جنت کے جو باغات ہیں اور پھل ہیں یہ دائمی ہیں، اور دنیا کے جو پھل ہیں اور ان کا جو نفع ہے یہ عارضی ہے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ ہمیشہ کا نفع نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی ایک چیز کھائی ہے تو اس کا نفع ہمیشہ رہے یا اس کا ذائقہ بھی ہمیشہ رہے، لیکن آخرت کے جو باغات ہیں ان کے پھل اور ان کے نفع ختم نہیں ہوتے، وہ فنا نہیں ہوتے۔ اور تیسرا یہ کہ جنت کا سایہ بھی دائمی ہے۔ دوسرا، جنت میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، اور یہ بھی، اور نہ وہاں سورج اور چاند ہوں گے اور نہ وہاں اندھیرا ہوگا۔ حالانکہ نہ وہاں سورج ہے نہ وہاں چاند ہے، مگر وہاں اندھیرا بھی نہیں ہے جنت کے اندر۔ اور سورۃ الدہر کے اندر جیسے اللہ نے فرمایا، وہ اس جنت میں اونچے تختوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، وہ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے نہ سردیوں کی ٹھنڈک۔ یہ وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا موسم جنتیوں کے لیے رکھا ہے۔ آگے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔
اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس نازل شدہ کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں سے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ کون ہے جو خوش ہوتے ہیں اور کون ہے جو انکار کرتے ہیں؟ امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب۔ آپ کہیے تو آیت نمبر 36 اس کے اندر کیا فرمایا؟ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس نازل شدہ کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کہیے کہ مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 36۔ اب اس کے اندر اصل میں فرمایا یہ کہ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے ان سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ تو قرآن نازل ہونے پر خوش ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور مرنے کے بعد یعنی حشر اور بعد کے جو احکامات جب نازل ہوتے ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں جس کی وجہ سے انہیں خوشی ہوتی ہے، یہ خوش ہوتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں جب جب کتاب نازل ہوتی ہے اس کے نزول کے اوپر، یہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اس کتاب سے ایسے دلائل، ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ان کی سمجھ میں آتے ہیں، جو ان سے نبوت کی صداقت کے جو دلائل ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں، تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس خوشی کا ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے ہیں۔ اچھا، احزاب سے کیا مراد ہے؟ کہ جو بعض لوگ جو ان سے ہیں، احزاب سے یہودی، عیسائی اور مشرک، یہ تینوں گروہ ہیں جو ان سے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، عداوت اور حسد رکھتے تھے جو ان سے۔ تو اچھا، بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ تورات اور بعض مفسرین نے کیا کہا ہے کہ تورات سے مراد قرآن ہے، اور جن کو دی گئی وہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو جب اس کے احکامات نازل ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، جنہیں کتاب دی گئی، اور جن کو دی گئی ان سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں۔ تو جو عیسائی اور یہودی اسلام سے مشرف ہوئے، جو مشرف با اسلام ہوئے، جن کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، جیسے یہودیوں میں سے ان کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام، یا پھر حبشہ اور نجران کے عیسائی، وہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ لوگ جو ان سے ہیں، یہودی اور عیسائی، یہ قرآن پاک کے نازل ہونے پر اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ یعنی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور جن کو دی گئی اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور وہ جس وجہ سے خوش ہوتے ہیں میں نے وہ بیان کر دیا۔ مگر بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور جن کو دی گئی
وہ یہودی اور عیسائی ہیں، اور ان میں سے جو لوگ اسلام لائے، اب ان کی خوشی کا کیا عالم ہے کہ ان میں سے جو لوگ اسلام لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا نجران اور حبشہ کے عیسائی وغیرہ جو اسلام لائی، وہ یہودی اور عیسائی، تو اب وہ جب قرآن، وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان پر اللہ کی کتاب، یعنی اب وہ بھی اس زمرے میں داخل ہو گئے کہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام حق اور سچ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، اس سے مراد صحابہ کرام، بعض نے کہا وہ ہیں جو ان سے ہیں۔ تو اچھا، اب اس آگے جو آیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا بھی کہا گیا ہے، کہ بعض ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، بعض کو قبول کر لیتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں تورات اور انجیل میں جو احکامات تھے، ان کے جو سملر، ان کی ریزمبلنس میں بالکل سملر جو احکامات تورات اور انجیل میں بھی آئے، وہ ان کو تو قبول کر لیتے ہیں، وہ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ مگر تورات اور انجیل میں جن آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں تھیں، حضور کے آنے کی خبریں تھیں، وہ تو آیات انہوں نے ان میں سے نکال دی تھیں، ان میں تو انہوں نے تحریف کر دی تھیں۔ اب وہ یہودی اور عیسائی جو ایمان نہیں لائے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اب ان قرآن کی ان آیات کا انکار، یعنی قرآن کے اس باقی حصے کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، قرآن کے اس حصے کو مان لیتے ہیں جو سیم تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر بعض ہے کہ جو ابھی تک ان کی کتابوں میں موجود تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق جو احکامات تھے وہ تو انہوں نے تبدیل کر دیے تھے، جبکہ مشرکین کو، اچھا اب جو مشرکین ہیں، اب رہ گئے مشرکین، یہودی اور عیسائیوں کی تو بات ہو گئی، کہ ان کو قرآن کا جو وہ قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، ان کو اس لیے کہا گیا، جیسے کہ ابھی 2-3 دن پہلے درس قرآن کے اندر آپ وہ آیات پڑھ آئے، ان کی تفسیر سن آئے، کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے، کافروں نے اور مشرکوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا رحمان نہ لکھنا، ہمیں کیا پتہ رحمان کون ہے۔ اس کی ایک بڑی پورا اس کے اوپر بیان ہوا تھا جو ان سے۔ تو بہرحال یہ چیز اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو عربی زبان میں دستور ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ بھی اس علم کے آنے کے بعد بالفرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو عربی زبان میں دستور ہے، اور اگر آپ بھی اس علم کے آنے کے بعد بالفرض، یعنی ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے بالفرض، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ اب بعض مشرکین جو ہیں، ان کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ عربی میں کیوں نازل کیا گیا، قرآن عربی میں کیوں نازل کیا؟ یہ وہی بات ہے جیسے انہوں نے یہودیوں نے کہا، کل کے درس میں بات گزری تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف ادھر قبلے کو تبدیل کیسے کر دیا؟ یہ تبدیل کس نے کی ہے؟ بھائی قبلہ وہ قبلے کے لیے جون سی مرضی سمت منتخب کر لے،
اس نے پہلے بیت المقدس بنایا قبلہ، پھر مسجد حرام بنا دیا، ٹھیک ہے بنا دیا. تو اب یہ ایسے ہی سوال ہے کہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن جو سے عربی زبان میں یہ کیوں نازل کیا گیا؟ وہ چیز فرمائی جا رہی ہے اس کے اندر. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیے جو عربی زبان میں ایک دستور ہے جو ان سے. اچھا، اب جو مشرکین ہیں انہوں نے کہا قرآن عربی زبان میں نازل کیوں کیا گیا؟ تو اب ان کو اصل میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ پہلے انبیاء کے اوپر بھی جو کتابیں اور صحائف نازل کیے گئے، جو بھی کتابیں نازل کی گئیں وہ انہی کی زبان میں نازل کی گئی ہیں. جو نبی جس زبان میں کلام کرتا تھا اسی زبان میں ان کی کتابیں نازل کی گئی ہیں. تو اس لیے آپ پر بھی عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا، کیونکہ آپ کی زبان عربی تھی وہاں پر جون سے. اب رہی بات یہ کہ اس قرآن کو حکم اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کو نازل کرنے کا سبب ہے، نازل کرنے کا، اس لیے حکم فرمایا گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے قبول کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے بھی اس کو حکم فرمایا گیا ہے قرآن کو جن سے قرآن کے اوپر. تو اب جو کافر تھے مشرکین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے آبا و اجداد کی اتباع، وہ ان کی اتباع کریں، آپ جن رستوں کے اوپر ہمارے آبا و اجداد تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، کیونکہ آپ وہ پڑھ آئی ہیں پیچھے تفصیل سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ بھئی ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کو چھوڑ دیں، جو ان کا دین تھا ان کو چھوڑ دیں. وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، وہ تو بتوں کو مانتے تھے، کئی انہوں نے خدا بنا رکھے تھے جن سے، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں جن سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل دیتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اس کا بتاتے تھے. بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں اس آیت میں خطاب آپ سے کیا گیا ہے، آیت میں ذکر آپ کا ہے، مگر اس سے مراد آپ کی امت ہے. اس سے مراد آپ کی امت ہے. کس کی؟ کہ پھر اللہ کے مقابلے میں نہ تو آپ کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا. تو اصل میں فرمایا اپنے محبوب کو جا رہا ہے، مگر اس سے مراد حضور کی امت ہے کہ اگر حضور کی امت نے ان لوگوں کی پیروی کی، ان مشرکین اور کافروں کے آبا و اجداد کی پیروی کی، تو پھر انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا. تو اس سے کوئی بندہ یہ مراد نہ لے لے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بات آپ سے کی جا رہی ہے، مگر مراد اس میں آپ کی امت ہے، یہ نہیں کہ آپ کو فرمایا جا رہا ہے. تو اگر امت نے مشرکین کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی مددگار، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے اس آیہ کریمہ کے اندر. تو یہ چیز اس میں فرمائی گئی، ما لک من اللہ من ولی ولا واق. تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.